بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کروا رہے تھے، جس میں بے شمار صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا پہلا رکوع بہت ہی لمبا کیا۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے ہی سر نہ اٹھائیں گے۔ جب نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری صف سے لبیک کی آواز بلند کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے قریب آ جاؤ۔ جب حضرت علی آگے تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی کیا آپ نے پہلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ نے مجھے بتا رکھے ہیں؟ تمہیں کس نے پہلی صف سے آخری صف میں جانے کو کہا؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو حسن و حسین کی محبت نے مشغول کیا؟ حضرت مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے بچوں کی محبت کے لیے غافل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کس چیز نے تم کو روکے رکھا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بلال نے اذان دی تو میں اس وقت مسجد میں ہی تھا۔ پھر جب اقامت کہی تو مجھے وضو میں کچھ شبہ ہوا تو میں فوری گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر مجھے پانی نہ ملا تو میں نے حسن و حسین کو آواز دی، لیکن وہ شاید گھر پر نہ تھے۔ میں پانی کی تلاش کرنے لگا کہ اچانک مجھے اپنی دائیں طرف ایک خوبصورت آواز سنائی دی۔ میں جب اس آواز کی طرف مڑا تو مجھے سبز رنگ کے کپڑے میں ڈھکا ایک پیالہ نظر آیا۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید۔ میں نے پی کر دیکھا تو وہ شہد جیسا میٹھا تھا۔ میں نے اس پانی سے وضو کیا اور پھر اسی کے اوپر پڑے سبز رنگ کے کپڑے سے اپنا منہ صاف کیا اور مسجد کی طرف بڑھنے لگا، لیکن میں یہ کافی دیر تک دیکھتا رہا کہ یہ پیالہ کہاں سے آیا، مجھے آواز کس نے دی اور وہ کپڑا مجھے کس نے پکڑایا۔ میں تب زیادہ حیران ہوا جب میں وضو کر کے نکلا تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پیالہ غائب ہو چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے غیب کی خبر سناتے ہوئے کہا، اے ابو الحسن، کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں وہ پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا؟ حضرت مولا علی فرمانے لگے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیالہ تمہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا اور اس میں حظیرۃ القدس کا پانی تھا۔ رومال تمہیں حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ تم اس رکعت میں شامل ہو گئے۔ اے ابو الحسن، جو تم سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، جو تم سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ پیارے دوستو، حضرت مولا علی کے بے شمار قصے اور واقعات پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صحابی سے بہت پیار اور محبت کرتے تھے،
لیکن حضرت مولا علی سے جو آپ کا تعلق اور نسبت تھی وہ سب سے زیادہ تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار و محبت اپنے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی سے فرمایا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا دفعہ یہ فرمایا کہ میں اور میرا رب علی سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت امام حنبل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں پہنتے اور سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں پہنتے۔ ایک بار حضرت عبد الرحمن نے حضرت مولا علی سے پوچھ ہی لیا کہ آپ گرم کپڑے سردیوں میں اور سرد کپڑے گرم موسم میں کیوں نہیں پہنتے، بلکہ آپ گرم کپڑے گرمی میں اور باریک لباس سردی میں استعمال کرتے ہیں؟ تو اس پر حضرت مولا علی نے فرمایا، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے وقت میری طرف سے پیغام بھیجا۔ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میری آنکھیں درد ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک میری آنکھوں پر لگاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، علی پر گرمی اور سردی کو دور فرما دے۔ اس دن کے بعد مجھے گرمی اور سردی کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے بندے کو بھیجوں گا جس سے اللہ اور اس کے نبی محبت کرتے ہیں، جو شخص کبھی بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے پاس بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی جمیل نسبت سے ہے، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ علی کا دوست اللہ کا دوست ہے اور علی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس بندے پر جو میرے بعد بھی علی سے بغض رکھے۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت مولا علی سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک حضرت مولا علی کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا لقب شیر خدا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی شادی اپنے چچا کے گھر ہوئی۔ آپ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ مولا علی شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کے نام سے بہت محبت تھی۔ جب ان کو کوئی ابو تراب کہہ کر پکارتا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے۔ ایک بار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کا نام ابو تراب کس طرح سے پڑا؟ آپ فرمانے لگے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی کہاں ہیں؟ گھر والوں نے کہا کہ وہ گھر سے ناراض ہو کر نکلے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں چلے گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی مٹی پر لیٹے ہیں، ان کے جسم کو مٹی لگی ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی کو صاف کرتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے، ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خود فرمایا ہے کہ تم سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، تجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔